اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد میں کھانا کھانا۔ حضرت عبداللہ بن حارث زبیدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں گوشت روٹی کھاتے تھے۔ ابن ماجہ۔ حضرت ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بھنا ہوا گوشت کھایا۔ فائدہ: مسجد میں کھانا پینا جائز ہے بشرطے کہ ریزے وغیرہ سے مسجد خراب نہ ہو، ورنہ مکروہ ہوگا، اور ممکن ہے کہ حالت اعتکاف کا ذکر ہو، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول ہر سال اعتکاف کا تھا۔ مسجد میں کھانا پینا احترام مسجد کے خلاف ہے۔ ریزے کا گرنا کراہت کا باعث ہے، اسی لیے فقہاء کرام نے مسجد میں کھانا مکروہ قرار دیا ہے۔ نیز معتکف کو چاہیے کہ حالت اعتکاف میں بھی بلا دسترخوان کے نہ کھائے۔ برتن کے اخیر کا کھانا مرغوب تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہانڈی اور پیالہ کا بچا ہوا کھانا مرغوب تھا۔ فائدہ: حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل کمال تواضع کی بنا پر تھا۔ اوپر کا کھانا دوسروں کو پہلے کھلاتے، باقی اپنے لیے پسند کرتے۔ اس کی وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ نیچے کے کھانے میں تیل کم ہونے کی وجہ سے ہضم میں سہولت ہوتی ہے، اس لیے پسند فرماتے تھے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ آپ کا احسار تھا کہ اوپر کا اچھا کھانا کھلاتے اور خود گھٹیا تناول فرماتے تھے۔ خادم اور نوکروں کے ساتھ کھانے میں شریک ہونا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کا خادم کھانا لائے، اگر وہ اسے اپنے کھانے میں شریک نہ کرے تو کم از کم 1-2 لقمے ہی اسے کھلا دے۔ فائدہ: یعنی اولاً تو خادم کو اپنے ساتھ کھلائے، اگر ایسا نہ کر سکے تو اسے 1-2 لقمے ہی چکھا دے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ اپنے ساتھ بٹھانے اور نہ بٹھانے دونوں کا اختیار ہے، مگر اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلانا افضل ہے۔ کھانا کھانے کے بعد سونا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانے کے ہضم کو آسان کرو ذکر اور نماز سے، اور کھانے کے بعد مت سو، کیونکہ اس سے بدن میں قساوت پیدا ہوتی ہے۔ فائدہ: کھانے کے بعد فوراً سونا مضر ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جو اپنی صحت کی حفاظت چاہتا ہے اسے چاہیے کہ رات کے کھانے کے بعد کم از کم 100 قدم چہل قدمی کر لے، سوئے نہیں، کیونکہ یہ نقصان دہ ہے۔ کھانے کے بعد نماز پڑھنے سے ہضم میں سہولت ہوتی ہے۔ بہتر ہے کہ کھانے کے بعد تھوڑی دیر نماز یا ذکر میں مشغول ہو جائے، کہ یہ بھی شکر کا پہلو ہے۔ اس ویڈیو کے تمام حوالہ جات شمائل کبریٰ حصہ اول سے لیے گئے ہیں۔